الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات پڑھئے بلند آواز سے سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اس صفحہ ازا اور اس پر حاضر عزاداران و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو میں کسی بھی صورت ایام ازاں میں اپنے آئے ہوئے کسی سامع کی حق تلفی نہیں چاہتا آپ وقت نکال کے آتے ہیں لیکن آج کی منزل میں اگر کچھ لمحات کم پڑ جائیں تو اس کے لیے میں پیش از گفتگو معذرت طلب ہوں گزارش یہ ہے کہ پہلے اعلان کر دوں کہ کل انشاءاللہ 6:40 پر میں ممبر کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میں آپ کے علم میں اضافہ کرنے نہیں آیا میں آپ کو کچھ سکھانے نہیں آیا میں آپ کو کچھ پڑھانے نہیں آیا واقعات پرانے ہیں جو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں میں ان کے دروازے کھولتا جاؤں گا اور آپ کی یادداشتیں اپنی گہری نظر سے ان واقعات کا مشاہدہ مطالعہ کرنے کے بعد جس صراط مستقیم پر قائم ہیں اس پر اور آسانی سے سفر کر سکیں طویل گفتگو نہیں
پہلے عنوان عرض کر دوں، چونکہ یہ جامعہ حسینی ہے، یہ یونیورسٹی ہے کربلا کے اس سلطان کی جو مٹی کے بے جان ذروں پہ نظر ڈال کر انہیں طبیب بنا دیتا ہے۔ اور آپ کا انداز سماعت دیکھ کر فکر آ گیا تو میرا دل چاہتا ہے میں کہہ جاؤں، یہ حسین بادشاہ کا امتیاز ہے، میرے مولا حسین کی نظر ہے، وہ جسے چاہے طبیب بنا دیتے ہیں، جسے چاہے حبیب بنا دیتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہے، جسے چاہے طبیب بنا دیتے ہیں، جسے چاہے اسے حبیب بنا دیتے ہیں۔ اس سلسلہ گفتگو کے لیے جو آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا، اس کے لیے میں نے منتخب کیا ہے سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 کو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آیت کی تلاوت کی جائے اور پھر مجلس پڑھی جائے، آیت کی تلاوت کے بغیر بھی میں ان کا ذکر کر سکتا ہوں جن کے اعمال کی روشنی میں آیتیں اترتی ہیں۔ ان کے سجدوں پر آیتیں نہیں اترتی، سجدہ، رکوع، قیام وہ تو تخلیق کار ہیں آیات مبارکہ کے، لیکن میں آل محمد کی فضیلت کے بارے میں کیا کہوں، جن کے چولہے میں جلی ہوئی آگ کے بغیر ان کے توے پر پکی ہوئی روٹیاں فرشتوں کو آیت سمیت کھینچ لاتی۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ علی رضا آپ اٹھیے، ادھر تشریف ہے، اس کا بٹن دبا کے رکھیے۔ تیرا کوٹا آج کا ختم ہو گیا، باقی کل۔ شبیر، علی رضا، راہیل، مشکور بھائی، میں ایک فکرہ کہہ گیا ہوں اور میں اس فکرے کو دہرانا چاہتا ہوں۔ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک انبیاء کے گھر میں آگ پہ روٹیاں پکتی رہی ہیں۔ بطول کا گھر کائنات کا وہ واحد گھر ہے جس کی روٹیاں بھی نور پہ پکتی ہیں۔ ہو گئی مجلس میرے حصہ۔ آپ جی ہیں سلامت ہیں۔ پچھلے بندے میرا ساتھ دیں گے، پچھلے حضرات ساتھ دیں گے۔ میرا سلام ہے آپ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، معافی معافی۔ آگ پہ پکی ہوئی روٹیاں اناج ہوتی، آگ پہ پکی ہوئی روٹیاں اناج ہوتی ہیں، نور پہ پکی ہوئی روٹیاں ہدایت ہوتی ہیں۔ نور پہ پکی ہوئی روٹیاں ہدایت ہوتی ہیں، اور یہ روٹیاں کبھی یتیم کھاتے ہیں، کبھی مسکین کھاتے ہیں، کبھی اسیر کھاتے ہیں۔ کوئی مسکین آتا ہے، نہ کھانے والا آ کے کھاتا ہے۔ جی ہاں، آپ سدا سلامت ہیں، نہ کھانے والا آ کے کھلاتا ہے۔ تو فکرہ کہہ کے میں اگر ابھی رخصت ہو جاؤں تو لکھ کے دے رہا ہوں، اس فکرے کے بعد میرا عشرہ مکمل ہے۔ کائنات میں جن کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ جن کے گھر کی غذا
غذا پہ پلتے ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ آپ جیئیں سلامت رہیں۔ جنہیں کھانے کی ضرورت نہیں، وہ جس گھر کی غذا پہ پلتے ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ چلیں باقی باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، ہوتی رہیں گی۔ آپ نے بہت اچھا استقبال کیا ہے۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنے چہرے کو کر لو مکمل دین حنیف کی طرف، فطرت التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ اپنی خلقت میں تبدل نہیں کرتا۔ ذالک الدین القیم، یہ قائم دین ہے۔ چونکہ لفظ شناس حضرات ہیں تو بخل نہیں کرنا چاہتا۔ قیوم کا قیم دین کسی قائم کے انتظار میں ہے۔ آئے مجھے معلوم ہے یہ فکرہ مشکل ہے، مجھے معلوم ہے یہ نوجوانوں کی سطح سے اوپر ہے، لیکن میں اسے دوہرا دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ قیوم، قیوم کا قیم دین قائم کے انتظار میں۔ حروف وہی ہیں، وہ قیوم ہے، دین قیم ہے۔ بھئی توجہ، جو پردہ غیب میں ہے وہ قائم ہے، جو پردہ غیب میں ہے وہ قائم ہے۔ تو فطرت پہ پیدا کیا اللہ نے، اور فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت اولا پہ بات کر۔ دو فطرتیں ہیں انسان کی، ایک فطرت اولا، ایک فطرت ثانیہ۔ فطرت اولا طہارت ہی طہارت، فطرت اولا طہارت ہی طہارت ہے، اور اللہ نے فطرت اولا پر پیدا کیا ہے انسان۔ توجہ فرمائیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلایا جاتا ہے، جو نہلاتا ہے اسے نہانا نہیں پڑتا۔ آپ نے غور نہیں کرا، جو نہلاتا ہے اسے نہانا نہیں پڑتا، اور جب مرتا ہے تو جو نہلاتا ہے اسے نہانا پڑتا۔ عام ماں کا رحم اتنا پاک ہے، یار میں بیٹیاں نہ بیٹھی ہوتی میں رحم پہ اشرا پڑھ دیتا کہ رحم کہتے کسے۔ توجہ فرمائیے گا، میں رحم پہ اشرا پڑھ دیتا کہ رحم کیا ہے۔ اس پہ پھر بات ہو جائے گی، کل پرسوں ترسوں بات ہو جائے گی کہ رحم کیسے کہتے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور رونا فطرت اولا ہے۔ اگر روئے نہ تو گھر والے پریشان ہوتے، ڈاکٹر تسلی نہیں دیتے، کہتے روئے گا تو بچے گا، روئے گا تو بچے گا، روئے گا تو بچے گا، روئے گا تو بچے گا۔ مسلمانوں تم خطیبوں کی تقریروں سے دلیلیں ڈھونڈ رہے ہو، ہر روز پیدا ہونے والے بچے رو رو کے تمہیں بتا رہے ہیں رو گے تو بچو گے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھیا، آپ کی زندگی ہو سلامت رہے۔ ہر روز پیدا ہونے والے بچے، جو ہاتھ نہیں اٹھا مجھ سے ناراض ہے یا فکرے سے ناراض ہے، ہر روز پیدا ہونے والے بچے رو رو کے بتا رہے ہیں رونا ہے تو بچنا ہے، رونا ہے تو بچنا ہے۔ رونا بقا ہے، گریا بقا ہے، رونا بقا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں رونا بقا ہے، لیکن ہر قسم کا گریا بقا نہیں ہے۔ کچھ گریے مار دیتے ہیں، کچھ رونا مار دیتا ہے۔ جہاں رونا پڑ جائے نا وہاں نحوست پھیل جاتی ہے۔ یہ گریا برکت ہے، یہ نحوست نہیں ہے، یہ برکت ہے۔ اس سے مرے ہوئے بخشے جاتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے دل دھل جاتے ہیں۔ اچھا میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی والدین کا جوان بیٹا مر جائے تو وہ روتے ہیں تو قرآن انہیں روکتا ہے،
نا 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 لا یحب اللہ، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا کہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں، الا من ظلم، مگر جب ظلم ہو جائے۔ کائنات میں ظلم ہوا ہے صرف آل محمد کے گھر پہ، اور یاد رکھنا صرف آل محمد پہ رونا بجا ہے، کسی اور پہ رونا بجا نہیں۔ ماں روتی رہے بیٹے کو تو مر جاتی ہے، ماں روتی رہے بیٹے کو تو مر جاتی ہے۔ میں نے مرتی ہوئی مائیں دیکھی ہیں، حسین پہ روئے تو بیٹے بچ جاتے ہیں، موت کے منہ میں گئے ہوئے بچے وہ بچا لیتی۔ رونا عین فطرت۔ یہ رونا عین فطرت ہے، اور ہم آئے ہیں رونے کے لیے، اور واہ واہ کر کے رو رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، واہ واہ کر کے رو رہے ہیں۔ اس ذاکر کے آپ شکر گزار ہیں جو زیادہ رلائے، اس کا شکریہ بھائی آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں وہ ذاکر جو رلائے۔ رونا آئے گا تو بچیں گے۔ توجہ، میں بتاؤں یہ رونا کیا ہے؟ غم حسین میں جو گریہ ہے نا، یہ برسات ہے۔ زمانہ بڑی تیزی سے اپنے مشاغل میں مصروف ہے، بہت تیز دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے ہوئے گرد اڑ رہی ہے۔ گرد اتنی اڑی ہے، اتنا غبار پھیل گیا ہے کہ شکلیں نہیں پہچانی جا رہی، انسان کون ہے، حیوان کون ہے۔ ہم غم حسین کی برسات برساتے ہیں تو یہ خواہشات کی مٹی بیٹھ جاتی ہے، پھر ہم پہچان لیتے ہیں یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے۔ یہ غم حسین کی برسات جس نے پہچان کروائی۔ حسین کو روئیں گے، ہم رونے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کشتی نجات ہے۔ یہ امام بارگاہ مومن پورہ نئی آبادی، یہ سفینہ ہے، اس میں بیٹھنے والی سواریاں کربلا اترتی، رستے میں نہیں اترتی۔ حسین رستے میں سواری اترنے ہی نہیں دیتے۔ حسین رستے میں سواری اترنے ہی نہیں دیتے۔ بھائی توجہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، حسین رستے میں سواری اترنے ہی نہیں دیتے۔ حسین جس کو کشتی میں بٹھا لیتے، بھائی توجہ، جو حسین کی کشتی میں بیٹھ جائے وہ کشتی کا ہے، اور جو حسین کی کشتی میں نہ بیٹھے وہ کشتی کے کاف کے اوپر ایک ڈنڈا اور کھینچ لو اس کا ہے۔ یار میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے، میں تو کنایے سے بات کرتا ہوں، کچھ باتیں مجھے ایسے جو مجھے اشارے، آپ یہ سلامت رہو یار جنہیں پہنچ گئی۔ حسین کی کشتی نجات ہے، لیکن یہ پابندیاں، یہ اجازتیں، یہ دشمنیاں، یہ حکومت کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم مجلس حسین کروانا چاہتے ہیں، اور حسینیت کی مجلس میں ہم درس انسانیت دینا چاہتے ہیں۔ تم انسان نہیں بننے دینا چاہ رہے۔ حسین دیانت سکھا، حسین صداقت سکھا، حسین عدالت سکھا، حسین وہ نماز پڑھواتا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ بے توجہ، میں سید زادہ ہوں، پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، ایک وعدہ کر رہا ہوں اہل سنت حضرات سے، حسین سے محبت کر کے مجلس شبیر میں بیٹھ کے آنسو بہا کے گھر چلا جا، جو باندھ کے پڑی ہیں وہ بھی قبول ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ سے، میں نے کچھ کہا ہے آپ سے، ہم درس انسانیت دے رہے ہیں، ہم امن کا درس دے رہے ہیں، وہ بندے ہمارے نہیں ہیں، یہ جو فتنہ فساد کر رہے ہیں وہ بندے ہمارے نہیں ہیں، وہ بندے ہمارے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے بندے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہماری ہم سے سنو، اس ممبر کی سنو نا، یہ ممبر کیا کہہ رہا ہے، یہ ممبر اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور سب کو کربلا لے جانا چاہتا ہے۔ سارے بندے کربلا نہیں جاتے، جن بندوں کو دولت پہ ناز ہے کہ میں پیسے خرچ کروں گا، ٹکٹ لوں گا تو کربلا چلا جاؤں گا، ٹکٹ سے بندے کربلا نہیں جاتے، ٹکٹ کربلا سے ملتا ہے۔ جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے، ٹکٹ سے بندے کربلا نہیں جاتے، ٹکٹ کربلا سے ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا،
دل میں کربلا کی زیارت کی حسرت رکھے ہوئے بندہ مر باٹا پور میں جائے، بندہ مر مومن پورہ میں جائے، اٹھتا کربلا سے ہے، کیونکہ حسین کا سپاہی اگر یزید کی فوج میں بھی ہو تو بنا کے ہو بنا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی؟ حسین کا سپاہی اگر لشکر یزید میں پہچانو 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 مجلس حسین کو پہچانو، یہ فطرت کی مجلس ہے، فطرت، اس میں کوئی غیر فطری بات نہیں ہوتی۔ یزید کی فوج حسین سے کیوں لڑ رہی تھی؟ حسین کہہ رہے تھے، انہیں دعوت دے رہے تھے بار بار، چھوڑو رہ کی جاگیر، میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ انہوں نے نہیں لی، انہیں جنت پہ یقین نہیں تھا۔ جسے جنت کے ہونے پہ یقین ہے وہ ماتم کرتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جسے جنت کے ہونے پہ یقین ہے وہ ماتم کرتا ہے، جسے شک ہے وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس تو بھائی کنائے ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا، اب بھی نہیں کرتا۔ حسین نے کہا جنت ہے، وہ کہتے تھے ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یزید کی فوج کی پرانی عادت ہے، جسے دیکھا نہ ہو اسے مانتے نہیں ہیں۔ یہ یزید کی فوج کی پرانی عادت ہے۔ آپ جیئے سلامت ہو، آپ کی زندگی ہو۔ میں معذرت طلب ہوں، کچھ لمحہ یہاں رک گیا، کچھ لمحات رستے میں گزر گئے۔ آپ کا سفر ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ جیسے ناچیز حقیر کی بڑی شکستہ گزارشات بڑی خوش دلی سے قبول فرماتے ہیں۔ آج 2 محرم کی رات ہے، ہم رونے آئے ہیں اور ان کو رونے آئے ہیں جن کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ آج شہادت نہیں پڑھ رہا۔ محرم کا چاند آپ نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے سن لیا کہ چاند نظر آ گیا۔ علی کی بیٹی نے دیکھا۔ اب یہ آپ مفاتیح الجنان اٹھائیں نا، مفاتیح الجنان میں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ربیع الاول کا چاند دیکھیں تو یہ دیکھیں، ربیع الثانی کا دیکھیں تو یہ دیکھیں، جمادی الاول کا دیکھیں تو یہ دیکھیں، جمادی الثانی کا دیکھیں تو یہ دیکھیں، رجب کا چاند دیکھیں تو یہ دیکھیں، شعبان کا چاند دیکھیں تو یہ دیکھیں، رمضان کا چاند دیکھیں تو یہ دیکھیں، شوال کا چاند دیکھیں تو یہ دیکھیں، رمضان کا چاند اگر ذکات کا چاند دیکھیں تو یہ دیکھیں، ذی الحج کا دیکھیں تو یہ دیکھیں۔ علی کی بیٹی نے جنگل میں محرم کا چاند دیکھ کے پتہ کیا دیکھا ہے؟ علی کی بیٹی نے چاند محرم کا دیکھ کے حسرت بھری نظروں سے عباس کو دیکھا۔ میں مصائب پڑھ گیا حسرت بھری نگاہوں سے۔ شہزادی نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ فکرہ کہوں، شہزادی نے بھائی کو دیکھا، نوکر نے آقا زادی کو۔ نظریں جھکا لی، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ رات سفر میں گزر گئی۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے۔ کہاں؟ کربلا پہنچ گئے۔ قافلہ رک گیا۔ عباس نے پوچھا مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہیں رکنا ہے۔ کیوں؟ یہ عباس کی لغت میں نہیں ہے۔ حسین سے کیوں کہیں؟ یہ عباس کی لغت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولا رکنا ہے۔ فرمایا مرتجز بھی نہیں چل رہا نا، اسے پتہ چل گیا ہے میں نے وہ چادر میں جو جو کھائے تھے نا وہ اسی جگہ کے لیے کھائے تھے۔ مولا سامان اتاروں؟ فکرہ مصاحب کا کہنے جا رہا ہوں، اگر تیرے حصے میں ماتم ہے سیدہ مدد فرمائے، میری بھی اور آپ بھی 2-2 4-4 آنسو آ جائیں۔
مولا سامان اتاروں؟ فرمایا نہیں ابھی سامان نہیں، پہلے اسے اتار۔ مولا کسے؟ فرمایا جسے انتظار کی عادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، مرحبا۔ شبیر بڑی روحانیت ہے، بڑی روحانیت ہے۔ پہلے اسے اتار جسے انتظار کی عادت نہیں ہے۔ مولا کس کو سب سے پہلے کس کو اتاروں؟ عباس بار بار پوچھ رہے ہیں۔ وہ جو سب سے آخر میں سوار ہوئی تھی نا، اسے اتار، لیکن پہلے خیمہ لگا لو۔ وہ سبز رنگ کا خیمہ عباس نے نکالا، نانی کا خیمہ۔ بندے پوچھتے ہیں روتے کیوں؟ مسلمان جس خیمے سے قرض لیتے تھے نا، اسے جلا دیا۔ تمہارا گریہ، تمہارا ماتم مالک قبول فرما۔ راحیل میں بتاؤں عدیل کیسے عباس نے مشکور بھائی خیمہ لگایا؟ علی رضا بتاؤں؟ چاچا جی میں بتانے جا رہا ہوں عباس نے خیمہ کیسے لگایا۔ عباس تشہد کی حالت میں کربلا کی مٹی پہ بیٹھے، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میری مجبوریاں ہیں، یہ لگانا بھی پڑے گا، یہ اکھاڑنا بھی پڑے گا، میں تیرے بھائی کے حکم کا پابند ہوں۔ عباس نے خیمہ لگا دیا، شہزادیاں آ گئیں، خیموں میں بیٹھ گئیں۔ عباس یہ زمین بنو اسد کی ہے، ان کو بلاؤ۔ بنو اسد والے آ گئے، آپ مسافر ہیں، کوئی خدمت کھانا لائیں؟ فرمایا نہیں، بڑا سامان ہے میرے پاس، شام غریبہ تک تو بڑا ہے، بڑا سامان ہے میرے پاس، ہمیں کیوں بلایا؟ فرمایا تم زمین کے مالک ہو؟ جی مالک ہیں۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا جب رسول مباہلہ میں گئے تھے نا، میں گود میں تھا، میرے پیچھے میری ماں تھی۔ اچھا آپ مولا ہیں؟ سمجھنے والے سمجھیں گے۔ تو مولا یہ بنجر زمین ہے۔ فرمایا تمہارے لیے بنجر ہے، یہاں میں وفا کے درخت اگاؤں گا۔ مولا یہاں پہ کیا کاشت کریں گے؟ فرمایا میں یہاں سہرے کاشت کروں گا، یہاں سے جوانوں کو مہندی ملے گی، یہاں سے جوانیاں ملیں گی، یہاں سے وفائیں ملیں گی، یہاں سے اولادیں ملیں گی، میں ایسی فصلیں لگا جاؤں گا۔ مولا یہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آتے رہے جاتے رہے۔ مولا فرمایا میں محمد کے کاندھے پہ بیٹھا ہوں، میں سوارے دوش پیغمبر ہوں، میں بطول کی گود کا پلا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، یہ مٹی شفا بن جائے گی۔ تم بتاؤ کیا لوگے؟ اچھا مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ مشورہ کرنے چلے گئے، انہوں نے کہا کس نے خریدنی ہے؟ 9 مربع میل زمین ہے، کون خریدے گا؟ آگے کہا 30,000 دینار۔ مولا نے پوچھا کتنے؟ کہا 30,000۔ فرمایا میں 60,000 دوں۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا میں اکیلا نہیں خرید رہا، میری ایک شریک بھی ہے۔ مولا آپ کے شریک کا نام کیا ہے؟ فرمایا بتا نہیں سکتا، اس کے پہرے دار کو اچھا نہیں لگتا۔ سلامت رہو جوانوں، تمہاری جوانیاں سلامت رہے۔ میں 2 فکریں اور کہوں گا، جس نے ماتم کرنا ہوا وہی نہیں فکر، اس کی مجلس مکمل ہو جائے۔ حسین بنو اسد سے بات کر کے آ گئے شہزادی کے خیمے میں۔ سیدہ زمین کی قیمت طے ہو گئی۔ سیدہ نے تبرکات کا صندوق کھولا، ماں کی چادر کے پلو سے 30,000 دینار نکالے۔ فرمایا لو شبی 60,000 مکمل ہو گئے، جو نانا نے بتائے تو وہ پورے ہو گئے، زمین خرید لو۔ خرید لو سیدہ؟ ہاں خرید لو۔ تیرے اون کا نام لگاؤں یا اپنے سجاد کے؟ فرمایا سجاد تیرا ہے، اون میرا ہے، اس کا نام لگا جو تیرا بھی ہے۔ شاباش شاباش، ایک منزل بلند کرو۔
گا، بالکل قریب آ گیا، اس کے نام لگا جو تیرا بھی ہے جو میرا بھی ہے۔ پھر سن لو، جو تیرا بھی ہے